سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ ہمارے اپنے گھر میں بچے پیدا ہوں تو ہم خوشیاں منائیں، اور رحمت للعالمین دنیا میں آئیں تو ہم خوشیاں نہ منائیں؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کس طرح کا شکر ہے جس کا اظہار آپ بے حیائی پھیلا کر، ناچ گانا کر کے، اور ہر وہ عمل کر کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ناپسند بلکہ حرام قرار دیا، ان سب حرام چیزوں کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دین سکھا کر گئے ہیں، یہ تعلیمات دے کر گئے ہیں؟ اگر واقعی شکر ادا کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو خدارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور خود بھی اس سیرت پر عمل کریں، اور لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ کر لی بیٹی پیدا؟ ارے چھوڑو، اس کے گھر تو بیٹیاں ہی ہونی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کہنے والی ساس سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ کسی کی بیٹی نہیں ہیں؟ مطلب اپنے ہی جینڈر سے نفرت ہے آپ کو، اور اگر بیٹی سے اتنی ہی نفرت ہے تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کسی کی بیٹی سے کیوں کی ہے؟ اس کے لیے بھی پھر کسی کا بیٹا لے آتی۔ یہاں آپ کہیں گی توبہ توبہ۔ اور دوسرا، بیٹی پیدا ہونے میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ آج سائنس کھول کھول کر بیان کر رہی ہے سب کچھ، گوگل کریں ذرا سیکس ڈٹرمینیشن۔ بیٹی پیدا ہونی ہے یا بیٹا، یہ میل کے سیکس کروموسوم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نہ کہ عورت کے۔ جس نبی کا ہم خود کو امتی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بیٹیوں کی کتنی فضیلت بیان کی۔ اس کے پیدا ہونے پر مایوس ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشی منائیں۔ تو کیا ہوا اگر اوپر کر کے جوڑا کیا ہوا ہے، حجاب بھی تو کیا ہے، اتنی بھی کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات ہی تو ہے سسٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے 2 گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی اتنا سخت عذاب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا۔ ان میں سے پہلا گروہ ظالم حکمران کا ہے، اور دوسرے گروہ میں ایسی عورتیں بھی شامل ہیں کہ جن کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح اٹھے ہوں گے، یعنی وہ عورتیں جو اوپر کر کے جوڑا باندھتی ہیں تاکہ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں گروہ نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو دور دراز تک پھیلی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ جب رشتہ کر رہے تھے تب کہنا تھا نا کہ ہمارے اندر غیرت نہیں، یا پھر ہمارا بیٹا معذور ہے، کما نہیں سکتا، لہٰذا جہیز دے کر بیچیں۔ تب تو بیٹا بھی فلمی ڈائلاگ بول رہا ہوتا ہے کہ میں بغیرت تھوڑی ہوں جو بیوی کے جہیز کے بیڈ پر سوؤں، اور بیٹے کی ماں تو قدموں کو ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے، جھولی پھیلا رہی ہوتی ہے کہ بس ہمیں آپ اپنی بیٹی دے دیجئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا آپ مجھے ہی اپنی ماں سمجھو، اور بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اپنا شوہر نہیں اپنا دوست سمجھنا ہے۔ 6 مہینے سال گزرتا نہیں کہ ماں ساسو ماں بن جاتی ہے اور دوست شوہر۔ واو! اگر آپ کے پاس واقعی نہ غیرت ہے نہ گھر کا سامان تو پہلے بتائیں، تاکہ اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ کن کو بیٹی دینے جا رہے ہیں۔ پہلے سہانے خواب دکھا کر آسمان پر بٹھا دینا اور پھر آسمان سے زمین پر دے مارنا۔ ایسی ساس اور شوہر سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے گھر میں کیا بہن بیٹی نہیں ہے؟ اور ساسو ماں آپ تو عورت ہے نا یار، اپنے ہی جینڈر کے ساتھ مقابلے۔ اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو کیسا لگے گا؟